کہ عمران ریاض خان کو اٹک کی مقامی عدالت میں ڈسٹرکٹ کورٹس میں پیش کیا گیا پہلے صبح کے ٹائم پہ، اور سبسیکوینٹلی ہماری ریکویسٹ پہ عمران ریاض خان کی طرف سے، چونکہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں موجود تھا، جس کی وجہ سے ہماری ریکویسٹ پہ عدالت نے 2 بجے کا ٹائم فکس کیا۔ 2 بجے جب میٹر ٹیک اپ ہوا تو ایک ڈیٹیل سیشن آف آرگومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں وہ آج ہوئے ہیں۔ جو ہی عدالت نے دلائل سماعت اور دلائل مکمل ہونے کے بعد جب سماعت مکمل کی تو عدالت نے حکم نامہ جاری کرنے کے لیے ایک وقفہ لیا، جس کے بعد کچھ دیر بعد عدالت نے حکم نامہ جاری کیا، جس میں عدالت نے اوپن کورٹ میں تمام لوکل لائرز جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے، پبلک کے ریپرزنٹیٹو، عوام کی طرف سے جو عام عوام موجود تھی اور جتنا میڈیا موجود تھا، عدالت میں یہ آبزرو کیا کہ عمران ریاض خان کے خلاف پرائما فیشائے کیس نہ بنتا ہے، اور عمران ریاض خان کا کیس ڈیفنس سائڈ نے اتنا اچھا پلیڈ کیا کہ کیس بہت اچھا ہے، لیکن انفارچونیٹلی لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جو اوفینسز پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے ہیں، اس کی بیسس پہ راولپنڈی میں ڈسٹرکٹ اٹک، ڈسٹرکٹ جہلم، ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور ڈسٹرکٹ چکوال کے لیے ایک نامینیٹڈ اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس طرح کے کیسز کی سماعت کریں۔ لہٰذا عدالت نے اوپن کورٹ میں تفتیشی افسر، مقدمے کے تفتیشی افسر کو یہ حکم جاری کیا کہ رات، چونکہ کل 10 بجے عمران ریاض خان کی ایز پر ریکارڈ گرفتاری دکھائی گئی ہے، اور اس بنیاد پر عمران ریاض خان کو آج رات 10 بجے سے پہلے راولپنڈی کی جو عدالت ہے جس کو اسپیشلی اس طرح کے کیسز سننے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو دی ہے، ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ آج کے مقدمے کی تفصیلات ہیں۔ چونکہ اٹک کے ڈسٹرکٹ میں ہوں اور لازمی راولپنڈی میں عمران کو تھوڑی دیر میں ممکنہ طور پر انشاءاللہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پہ عمران ریاض خان میں میرے آفس کی ٹیم آلریڈی راولپنڈی بھی پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ ہم جائیں گے۔ لیکن نکلنے سے پہلے میں میجر طاہر صادق صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بہت اپ ہل قسم کا ٹاسک اور لیگل بیٹل ہے، تو جو ہی انسان اس طرح کے حالات میں ابتدائی مراحل سے گزرتا ہے تو لازمی طور پر اس کو مورل، لاجسٹیکل، سوشل اور ایک عوامی سپورٹ جو ہے پبلک سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو میجر طاہر صادق صاحب نے اٹک میں نہ صرف یہ کہ عمران ریاض خان کی ساری فیملی، اس کے سارے دوستوں کو، ان کے وکلاء کو تمام قسم کی سپورٹ دی ہے، جس میں پرسنلی عمران ریاض خان کی طرف سے اور اپنی ذاتی حیثیت میں میجر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً اگر تمام ڈسٹرکٹ میں ہمیں میجر صاحب جیسے چند ایک لوگ مل گئے تو انشاءاللہ بارک و تعالی ہمارے لیے یہ تمام مراحل جو ہیں اللہ تعالیٰ انتہائی آسان بنا دے گا۔ اور میں میجر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دی ہے اور آپ نے انکریجمنٹ جو سے دی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سوال لینا چاہیں گے؟ جی پلیز۔ جی اچھا، جب کورٹ نے آنریبل کہا کہ جی یہاں کا کیس نہیں بنتا، بیسیکلی سائبر سیکورٹی سے اس کا تعلق ہے، سائبر کرائم سے، تو کیا ایف آئی آر پھر بنتی ہے؟ عدالت نے آج اپنے جب دلائل ہو رہے تھے تو اسٹیٹ پروسیکیوٹر سے بہت سے سوالات کیے کہ جب آپ کو علم تھا کہ ایسی حالات میں آپ کی بھی جورسڈکشن نہیں بنتی اور اس مقامی عدالت کی بھی جورسڈکشن نہیں بنتی، تو آپ نے کس قانون اور کس اختیار کی بنیاد پہ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا ہے؟ اور جس طرح آپ نے عمران ریاض خان کے لیے 24 گھنٹے عدالت کے، نہ صرف عدالت کا وقت ضائع کیا بلکہ ریاست کے وسائل ضائع کیے ہیں، تو کیا عمران خان کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت کوئی رائٹس نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ عمران ریاض خان کو اس طریقے سے میل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور ملیشیس پروسیکیوشن جو ہے اور آپ کی میل آف آئیڈیز جو ہیں وہ کلیئرلی فلوٹ کر رہی ہیں آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ؟ ان تمام عدالت کے سوالوں پر نہ ہی تفتیشی افسر کے پاس کوئی جواب تھا، اور عدالت نے بار بار تفتیشی افسر سے استفسار کیا، جس پر تفتیشی افسر مکمل طور پر جو سا ہے تمام باتوں کا نفی میں جواب دیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے تفتیش نہیں کی۔ عدالت کے کسی بھی ایک سوال کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بالکل بھی مطمئن نہیں کیا۔ چونکہ یہ اب معاملہ جورسڈکشن کا لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفیکیشن کی بیسس پہ ایڈمنسٹریٹو ان نیچر ہے، لیکن یقین کریں کہ ہماری آج اتنی حوصلہ افزائی معزز جج صاحب نے بھی جو سا ہے وہ پروسیڈنگ میں کیا ہے
کہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کے شرمناک قسم کے الزامات عمران ریاض خان جیسے محب وطن پاکستانی پہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس طرح کی نریشن بنائی جاتی ہے، اس کا تمام ریکارڈ اور پاس کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے، جس کی بنیاد پر عدالت کے چونکہ اس وقت ہم ایک مقامی عدالت میں جائیں گے، دوبارہ پیش ہوں گے اور اپنے دلائل دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے دیں گے، لیکن عدالت کی اس طرح کی پہ در پہ آبزرویشن ڈیورنگ دا پروسیڈنگ نے ہمارا یقیناً بہت حوصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اٹک کے جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حق میں اور پاکستان زندہ باد کے بے شمار نعرے لگائے ہیں۔ اٹک کی عوام نے جو سا ہے وہ عمران ریاض خان کے حق میں واضح طور پر گواہی دیا ہے کہ ریاست کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ملیشیس پروسیکیوشن کی جا رہی ہے یہ بیس لیس ہے۔ آپ نے الزام لگایا کہ انسٹیٹیوشن کے خلاف یہ پبلک انسائٹمنٹ کاز کر رہا ہے، لیکن عوامی رسپانس دے کے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح جو ہے عوام میں کوئی ایسا تاثر بھی جو ہے عمران خان کے کسی بھی ذاتی رائے یا جرنلسٹک اوپینین جو ہے جو بھی ایگزسٹنگ سچویشن ہے، بیکاز میں ایک پروفیشنل لائر ہوں تو میرا کام یہ نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال پہ جو ہے گفتگو کرنا، لیکن عمران خان کی طرف سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ملک میں سیاسی صورتحال ہے، عمران خان نے اس میں اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین دیا ہے۔ اختلاف رائے کی بنیاد پر آپ عمران خان کے خلاف عمران ریاض خان کو قطعی طور پر اس طریقے سے امبیرس کرنے کی ناکام کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عوام میں کوئی ایسا تاثر جائے کہ عمران نے کوئی ایسا گناؤنا جرم کیا جس طرح کے آپ شرمناک الزامات جو ان سے لگا رہے ہیں۔ تھینک یو۔ جی ایک سوال ایک لے لیں۔ دیکھنے میں بھی آئے ہیں اور کچھ سورسز بھی تھی کہ کچھ ملحقہ ضلع سے کچھ ایک ٹیم آئی تھی اریسٹ کے لیے، کیا آپ نے، اگر یہ سچ ہے تو آپ نے عدالت کے نوٹس میں یہ بات لائی؟ آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ یہ دوران پروسیڈنگ جو ہے ابھی عدالت میں اس مقدمے کی، اٹک کے مقدمے کی کاروائی جاری تھی کہ عدالت کے سامنے چکوال سے بھی ایک تفتیشی افسر صاحب آ گئے کہ جی میں نے بھی جو ایک سفری ریمانڈ لینا ہے اور اس مقدمے میں اس کو عمران ریاض خان کو گرفتار کرنے کے لیے، ریمانڈ لینے کے لیے آنا ہے، جس پر عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی میری عدالت میں سماعت مکمل نہیں ہوئی اور میں نے اپنا فیصلہ جاری نہیں کیا۔ یہ کس طرح تاثر جو سا ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا کہ یہ عدالت جو ہے عمران ریاض خان کو ریلیف دینے لگی ہے یا اس کو چھوڑنے لگی ہے اور آپ اس کو ایک نئے مقدمے میں جو سا گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو عدالت کی جو آبزرویشنز ہیں وہ بڑے میننگ فل ہیں اور اس کی بنیاد پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کے کیسز جو آپ کو پتا تھا کہ انسبسٹینشیٹڈ ہیں یا اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہے، وداؤٹ اینی مٹیریل اور لیگل بیسز آپ نے مقدمہ درج کیے ہیں، تو پہلے باضابطہ طور پر اس کی انکوائری کرتے، عمران ریاض خان کا موقف لیتے۔ عام کسی شہری کو آپ مقدمہ درج کرنے سے پہلے کئی مرتبہ تھانے کے چکر لگواتے ہیں، عمران ریاض خان کے لیے آپ نے ایک ہی اپلیکیشن پہ 18 مختلف مقدمات جو درج کر دیے ہیں، اور آج جس اٹک کے مقدمے میں جو عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا، یہ وہ مقدمہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب کی طرف سے جب میں نے پٹیشن دائر کی عمران ریاض خان کی طرف سے، جو آئی جی پنجاب نے رپورٹ جمع کرائی ہے، اس مقدمے کو ڈیلیبریٹلی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے بدنیتی کی بنیاد پر چھپائے رکھا، جس پر آج عمران ریاض خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں میرے آفس نے ایک انڈیپینڈنٹ کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ کی ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے آئی جی پنجاب صاحب کی کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ ایسے میٹرز کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے چھٹیوں میں انٹرٹین نہیں کرتی، ورنہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کی اس واضح بدنیتی پہ یقیناً آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں ان کے لیے عدالت کی توہین سے بچنا اور عدالت میں اپنے نمائندے اے آئی جی لیگل کے تھرو جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں توہین عدالت کے کیس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ تھینک یو، سو مچ۔ بہت شکریہ۔